اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس قرآن کی جو آخری آیت کریمہ ہم نے سماعت کی تھی، تقوی دار، پرہیزگار اور نیک لوگوں کی نشانیوں کا رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک نشانی جو آخر کے اندر ہم نے سماعت کی تھی، آج اس پر ہم کچھ مزید کلام سماعت کریں گے۔ وہ نشانی رات کے آخری حصے میں بخشش مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہونا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کے اندر رات کے آخری حصے میں جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اور استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کچھ حدیثیں اور کچھ قرآن کی مزید آیتیں ہم اس عنوان پر سماعت کریں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، یعنی نیک لوگ، پرہیزگار لوگ وہ رات کو نیند پوری کر لینے کے بعد آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور اپنے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان کو ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی راتوں کی کہانی کو اپنے لفظوں کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ یعنی رات آخری پیر کے اندر اٹھنا افزائش سے مضبوط ہوتا ہے اور زبان پر صدق جاری ہوتا ہے اور حکمت کا نور اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا تو رب کائنات نے ان لفظوں میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہیں تم دیکھو گے کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر بسر ہوتی ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ دو قسم کی گفتگو ہم سماعت کریں گے، ایک وہ جو رات کے آخری پیر اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو رات کے آخری پیر یعنی فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ دونوں ہی بہت بڑی سعادتیں ہیں، دونوں مل جائیں تو بہت اچھا، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز بندہ با جماعت ادا کرے۔ جو تیسری حالت ہے یعنی بالکل فجر کے ٹائم اٹھنا ہی نہ، یہ بہت نوست والی حالت ہے۔ آئیے اس پر سب سے پہلے ایک حدیث شریف سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بستر پر سوتا ہے تو اس کی گردن کے پچھلے حصے کے اندر 3 گرہیں شیطان لگا دیتا ہے، اور ساتھ جب گرہیں لگاتا ہے
تو یہ جملے بولتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا، ابھی رات بہت ہے سو جا، یعنی یہ جملے بولتا ہے، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، تھپکیاں جوں صبح کے قریب ہم پہنچنا شروع ہوتے ہیں، 10 گھنٹے بھی آپ نیند کر لو، لیکن یہ شیطان کا جال اتنا مضبوط جال ہوتا ہے کہ وہ تھکاوٹ کا مزید احساس بندے کو دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تیری نیند پوری نہیں ہوئی۔ 7 ساڑھے 7 گھنٹے 8 گھنٹے نیند، یہ اتنی زبردست نیند ہے کہ دوبارہ پھر 24 گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور اگر بندہ نہ اپنی نیند سے تھکے تو 12 گھنٹے بھی پھر کم ہوتے ہیں، سوتا رہے اور پھر مزید سوتا رہے۔ تو جس وقت صبح رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان گردن کے پچھلے حصے میں 3 گریں لگاتا ہے، ساتھ یہ کہتا ہے سوتا رہ ابھی رات بہت ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اگر بندہ بیدار ہو تو جاگتے ہی اس کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے، ذکر اللہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ صبح جاگتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ کس طرح؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس اللہ کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت آدھی نیند ہوتی ہے، روح نکل کر آسمان بالا کی طرف چلی جاتی ہے، اس اللہ کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا ہے، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان لفظوں کے اندر اللہ کا نام لیں، دعا نہیں آتی یہ ترجمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ یہ کلام پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، بیدار ہوتے ہی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان جو 3 گریں گردن کے پچھلے حصے میں لگاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اللہ کا نام لینے پر ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ ایک میرے بھائی ہیں، کہتے ہیں میں روز الارم لگاتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، الارم بجتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الارم بجنے کے بعد اب ہم نے ہوشیار ہونا ہے اور سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا نام لینا ہے، یہ پہلی کوشش ہوگی شیطان کی گرہ کو کھولنے کی۔ اور اگر ہم نے الارم بجنے پر 1 منٹ کا بھی سہارا لیا تو یہ 1 منٹ گھنٹوں تک چلا جائے گا، یعنی پھر دوبارہ آنکھ نہیں کھلے گی، کیونکہ اب شیطان زبردست اور محنت کے ساتھ سلانے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیں تو ایک شیطان کی گرہ لگائی ہوئی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ ہمت کرے اور اٹھ پڑے اور وضو کر لے، وضو کرتے ہی دوسری گرہ شیطان کی لگائی کھل جاتی ہے۔ اور تیسری بات، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کر لینے کے بعد بندہ مزید تھوڑی سی ہمت کرے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، وہ 2 رکعت نفل ہو اگر تہجد کا ٹائم ہے، یا 2 رکعت فجر کی سنتیں ہوں اگر فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو ان 2 رکعتوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں شیطان کی تیسری لگائی ہوئی گرہ بھی کھل جائے گی۔ اب کلام سماعت کریں، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تینوں گرہیں شیطان کی لگائی ہوئی کھل جاتی ہیں، اللہ کا نام لینے سے، وضو کرنے سے، 2 رکعت نماز پڑھنے سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان خوش دل ہو کر پاک نفس کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے، یعنی اس کی طبیعت اشاش بشاش ہوتی ہے، سستی اس پر نہیں ہوتی، یعنی یوں وہ محسوس کرتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تھکاوٹ میری بالکل اتر گئی ہے، نیند پوری ہو گئی ہے۔ یہ احساس اپنا بیدار کرنے کے لیے کہ خوشگوار موڈ کے اندر میری صبح ہو، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، اٹھتے ہی اللہ کا نام لیں، وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ تہجد کا ٹائم ہے تو تہجد پڑھ لیں، تہجد کا ٹائم نہیں، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو 2 سنتیں ادا کر لیں۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کی صبح کی ابتدا خوبصورت انداز کے اندر ہوگی۔ اور حدیث شریف کا آخری جملہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، یعنی شیطان کی آواز پر اس نے لبیک کہہ کر، شیطان کی مان کر تسلسل کے ساتھ اپنی نیند کو پورا کرتا رہا، نہیں اٹھا، سویا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں پلید طبیعت اور سست جسم کے ساتھ یہ بندہ اپنی صبح کا آغاز کرے گا، پلید طبیعت
سست جسم کے ساتھ یہ اپنی صبح کا آغاز کرے گا۔ مسلمان کی صبح کے اندر بڑا نور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حکیم محمد لقمان آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، اور بہت کچھ بھی ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کبھی ایسا نہ کرنا کہ صبح کی جو نور والی گھڑیاں ہوتی ہیں ان گھڑیوں کے اندر مرغ تو اٹھ جائے اور اللہ کا نام لے، مرغ تو اٹھ جائے اور اللہ کا نام لے، اور تو رب کا بندہ ہو کر سویا رہے۔ یعنی یہ ٹائم اٹھنے کا ہے جب وہ مخلوق جس کے اوپر کوئی چیز لازم ہی نہیں ہے، جتنے جانور ہیں پرندے ان پر کچھ لازم نہیں ہے، لازم تو صرف مسلمانوں پر ہے اور مسلمانوں انسانوں پر ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر عبادت میں سے کچھ لازم نہیں ہے، لیکن صبح کا ٹائم اتنا نورانی ہوتا ہے وہ بھی نہیں سوتے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، اور ان کی جو آوازیں ہیں اصل کے اندر تو ہمیں مرغ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور پیچھے کیا ہے وہ اپنے اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اصل چڑیا کی آواز ہے لیکن پیچھے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی صبح کی ابتدا وہ سجدے سے کرنی چاہیے، یہ بہت رحمت معاب چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اس کا نقصان رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ صبح نہیں اٹھتا اور سویا رہتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ صبح تک سویا رہے اور نماز کے لیے نہ اٹھے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر شیطان اس کے ساتھ ایک اور کارروائی کرتا ہے جس کا اسے تو احساس نہیں ہوتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کارروائی کو دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ کارروائی ہوتی ہے ہر اس بندے کے ساتھ جو فجر نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے اور سورج بلند ہوتا ہے تو اٹھتا ہے۔ وہ کارروائی کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں۔ صبح کی ابتدا سجدے سے کرنا، اللہ کے ذکر سے کرنا، تلاوت سے کرنا، جسم بالکل خوشحال رہے گا، طبیعت خوشگوار رہے گی، پاکیزگی طہارت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، برکتوں کے رخ اس گھر کی طرف ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ شیطان کی مان لیتا ہے وہ گریں سلامت رہتی ہیں، نہیں کھلتی، نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ وہ 2 رکعت ادا کرتا ہے، صبح کی ابتدا اس کی یوں سستی میں ہوتی ہے، پلیتی میں ہوتی ہے، تو شیطان اس کے ساتھ ایک کارروائی یہ ڈالتا ہے کہ اس کے کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے پورا دن اس بندے پر نحوست چھائی رہتی ہے۔ میں بالکل اسی کے ساتھ ایک تیسری حدیث جوڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنی صبح کا آغاز سجدے سے کیا، نماز سے کیا، رات کو سویا، صبح ٹائم پہ اٹھ گیا اور پھر اس نے نماز سے اپنی صبح کی ابتدا کی، تو کیا ہوتا ہے وہ نماز پڑھ کے، ظاہر مرد ہے مسجد میں نماز پڑھے گا تو پھر نماز کے بعد گھر کی طرف جائے گا یا نماز کے بعد کاروبار کی طرف جائے گا۔ صبح صبح لوگ منڈی کی طرف جاتے ہیں، بازار کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھ کر، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کر گھر جاتا ہے یا کاروبار کی طرف جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو ایمان کا جھنڈا دے کے اس کے ساتھ بھجوا دیتا ہے۔ اچھا یہ گھر میں گیا تو گھر میں رحمت، دکان پہ گیا تو دکان میں رحمت۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے شیطان کی مانی، صبح کی ابتدا اس نے سجدے سے نہیں کی، وہ سویا رہا اور سورج طلوع ہو گیا یا سورج نہیں بھی طلوع ہوا، جاگا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ خالی جاگنا تو یہ رحمت نہیں ہے نا، جاگ کے کچھ کرنا بھی ہے۔ بے شمار ایسے بندے جاگ جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جاگ جاتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو خالی جاگنا نہیں بلکہ جاگنے کے بعد ابتدا کرنی ہے، کس بات کی؟ اللہ کے ذکر کی، سجدے کی۔ تو اب جس بندے نے صبح سجدے سے اپنی صبح کا آغاز نہیں کیا تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کے ساتھ شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ گھر گیا، دکان گیا، مارکیٹ جدھر گیا، شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جس کا پورا دن فرشتے کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کا پورا دن شیطان کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہے، رحمت اور نحوست، ایک طرف رحمتیں ہیں اور ایک طرف نحوستیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی صبح کی ابتدا سجدے ہی سے کرنی چاہیے۔ ایک تیسری حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس سونگھنے، چاٹنے اور آنکھ میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔
وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ حدیث کے اندر کلام نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا سونگھنے والی، چاٹنے والی، آنکھ میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ کسی بندے کو کچھ سنگاتا ہے تو اس بندے کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتا ہے، گندی زبان ہو جاتی ہے، سخت زبان ہو جاتی ہے، اخلاق برے، عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جس بندے کو شیطان کوئی چیز سنگا دیتا ہے، اور دوسری بات فرمایا شیطان کے پاس چاٹنے والی چیز ہوتی ہے، اور جس کو شیطان کوئی چیز چٹا دیتا ہے وہ فوش گو ہو جاتا ہے، بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، ننگی باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، وہ فوش گو ہو جاتا ہے جسے شیطان کچھ چٹا دیتا ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیطان کے پاس آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، جس شخص کی آنکھ کے اندر شیطان وہ چیز ڈالتا ہے وہ صبح سورج بلند ہونے تک سویا رہتا ہے، وہ سورج بلند ہونے تک سویا رہتا ہے۔ نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے لیٹ سونا، لیٹ سونا لیٹ اٹھنے کی نشانی ہے، جلدی سونا جلدی اٹھنے کی نشانی ہے۔ جو بندہ 2 بجے سو رہا ہے نحوست ہے یہ۔ اب 2 بجے سونے والا بندہ 4 بجے کیسے اٹھے گا؟ وہ 1000 ہاتھ جتن کرے، اگر وہ پختہ نمازی نہیں ہے 1000 ہاتھ جتن کرے شیطان اسے اٹھنے نہیں دے گا، اس نے تو جا کے جناب سورج بلند ہونے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام بندوں کی طبیعت سے واقف تھے، انسان کی عادات سے واقف تھے، انسان تھک جاتا ہے اس چیز سے واقف تھے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اس چیز سے واقف تھے۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جایا کرو، اور یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محبوب کریم اسلام عشاء کی نماز کے فوراً بعد گھر میں تشریف لے آتے تھے، اگر کوئی اور خاص معاملہ نہ ہوتا عشاء کے فوراً بعد گھر میں آ جاتے، اور عشاء کے بعد آج کل 2 گھنٹے کے اندر اندر بندے کو سو جانا چاہیے۔ جب بندہ جلدی سوئے گا تو صبح اٹھنے کے اندر یہ جلدی سونا اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، اس کی ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات کے اندر ایک حصہ ایسا ہوتا ہے بندہ اس حصے میں جو رب سے مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے، ہر رات کے اندر، یہ کمال ہے۔ اور رات کا آخری حصہ، وہ حصہ جس کے اندر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، رحمت معاب حصہ، برکتوں والا حصہ، فرمایا اس کے اندر اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ رات کے آخری حصے کے اندر بندہ اٹھے اور اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، معافی مانگے، اور اپنے نامہ اعمال کو صاف کرنے کا اللہ کے دربار کے اندر سوال کرے اور عرضی پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں رات کے آخری حصے کے اندر عطا فرماؤں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات گزرتی تو حضور کھڑے ہو جاتے قیام کے لیے، بعض اوقات صرف ایک حصہ رات کا نبی کریم اسلام آرام کرتے، 2 حصے مکمل قیام کرتے، اور آپ اتنا زیادہ قیام کرتے تھے رات کو کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، یعنی کھڑے ہو کر پاؤں سوج جاتے، سوجن آ جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پوری رات آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آوزاریاں کرتے رہتے ہیں، آپ کے سبب سے اللہ نے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے، تو آپ پوری رات یوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام آگے سے جواب یہ دیا کرتے تھے کہ اے میرے غلاموں، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کلام ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں پوری زندگی اللہ کی رحمت ملے؟ یعنی زندگی بندے کی 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت درکار ہے، ہر وقت ہر بندے کو چاہیے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے سوال کیا، ابو ہریرہ چاہتے ہو پوری زندگی تمہیں اللہ کی رحمت ملے؟
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں پوری زندگی مجھے اللہ کی رحمت ملے. تو حضور نے دوسرا سوال کیا, اے ابو ہریرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے, موت آئے, تو موت آتے وقت تمہیں اللہ کی رحمت میسر آئے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسرائیل روح لینے آئے تو مجھے اللہ کی رحمت کا سہارا ملے, میری روح آسانی سے نکل جائے اور میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جاؤں. حضور نے ایک تیسرا سوال کیا, کہا ابو ہریرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس وقت تمہیں تمہارے پیارے قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں تو اندھیری قبر میں تمہیں اللہ کی رحمت میسر آئے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں, بڑا سخت اور کڑا وقت ہے, اپنے سارے اندھیری قبر میں ڈال کے واپس آ جائیں, اللہ کی رحمت ملے مجھے, میری قبر کا اندھیرا نور میں بدل جائے. حضور رحمت عالم نے چوتھا سوال کیا, کہا ابو ہریرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ برزخی زندگی گزارنے کے بعد قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں عشر میں حاضر ہو تو تمہیں عشر کے دن اللہ کی رحمت میسر آئے؟ 4 جگہوں کا حضور نے نام لیا, زندگی, موت, قبر, عشر. ابو ہریرہ چاہتے ہو چاروں مقام پر اللہ کی رحمت ملے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. اب میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک جملے سننا. حضور ارشاد فرمانے لگے ابو ہریرہ پھر ایسا کیا کرو, رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کی رضا تلاش کیا کرو. چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب, پوری زندگی رحمت چاہتے ہو, موت کے وقت رحمت چاہتے ہو, قبر میں رحمت چاہتے ہو, عشر میں رحمت چاہتے ہو, رات اٹھ کے رب کی رضا تلاش کرو, اللہ زندگی بھر رحمت دے گا, موت کے وقت بھی اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی, قبر کے اندھیرے میں بھی رب کی رحمت ہوگی, اور جب معاشر کے میدان میں آؤ گے پھر بھی رحمت ساتھ ساتھ چلے گی. اور حدیث شریف کا جو آخری جملہ ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تو آسمانوں میں تمہارے گھر کا نور اس طرح ہوگا جیسے دنیا کے نزدیک ستارے آسمان پر چمکتے. وہ گھر بستیوں میں سے ممتاز ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے, جس گھر کے اندر رات کو اٹھ کر کوئی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. یہ اس طرح چمکتا ہے جیسے ہم زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے ٹمٹماتے ہیں, چمکتے ہیں, ان کا نور ہمیں نظر آتا ہے. باقی سارے گھر اندھیرے والے ہوتے ہیں, وہ گھر اللہ کے دربار میں نور والا ہوتا ہے آسمان والوں کے لیے, جس گھر کا کوئی باسی رات کے آخری پیر اٹھ کے اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. بہت بڑی رحمت معابی ہے اور بہت بڑا کرم ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہیں جو میرے پیارے ہیں, قرب والے ہیں, وہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف ہے, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو کیا اس کے لیے تیاری کرو گے؟ کسی بھی جگہ تمہیں جانا ہو کسی سفر پر تو کیا اس کے لیے تیاری کرو گے؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں, میں اگر کسی سفر پر جاؤں تو میں اس کے لیے تیاری کروں گا, جو بھی سفر کے لیے اسباب ہوتے ہیں میں انہیں اکٹھا کروں گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر پھر یہ بتاؤ کہ قیامت کے سفر کا کیا حال ہے, یعنی اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, جو لمبا سفر ہے نہ ختم ہونے والا سفر ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ قیامت کے سفر کے لیے تیاری کیسے کروں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا, فرمایا قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو, اللہ تمہیں قیامت کی گرمی سے نجات عطا فرمائے گا. دوسرا جملہ فرمایا جب اپنے تمہیں قبر کے اندر اتار کے آتے ہیں تو قبر کا اندھیرا بڑا تنگ کرتا ہے, وحشت ہوتی ہے, چونکہ نیا ماحول چھوڑ کے بندہ جاتا ہے دنیا اور بڑا مشکل ہے, اتنا مشکل. اور عمر بن عاص صحابی رسول ہیں اور جنتی ہیں, رسول اللہ نے جنت کی بشارت اپنی زبان سے عطا فرمائی. جنتی ہونا اور ہے, قبر کا اندھیرا اور وحشت ہونا یہ اور ہے. یہ ظاہر اندھیرا تو سب کے لیے ہوگا, وحشت سب کے لیے ہوگی. پھر وہ بندہ جس کی وحشت اللہ اپنی رحمت سے دور کر. تو عمر بن عاص نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی, میرے گھر والوں
جب مجھے دفن کرو تو مٹی میری قبر پر آہستہ آہستہ ڈالنا، اور پھر جب قبر میری تیار ہو جائے اقیم حول قبری، میرے قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا، فوراً گھر نہ چلے جانا، چونکہ وحشت، اندھیرا، نیا ماحول وہ مجھے کاٹے گا۔ تم باہر بیٹھ کے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، استغفار کرنا، درود و سلام پڑھنا، میں اندر قبر میں جاؤں گا تو قبر کے اندھیرے میں میرا دل لگ جائے گا۔ اب سنیے، ابو ذر غفاری کو رسول اللہ اندھیرا دور کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو قبر کا وحشتناک اندھیرا نور میں بدل جائے تو ابو ذر غفاری ایسا کرنا، رات کے اندھیرے میں دنیا سو رہی ہو تو 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لینا، اللہ قبر کے اندھیرے کو نور میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ رحمت مابی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے آخری حصے کی نماز کی فضیلت کو اپنے انداز کے اندر بیان کیا۔ حضور کا مبارک دور تھا تو ایک بندے کا معمول بن گیا، یعنی اس کی عادت ہو گئی، جب لوگ سو جاتے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، یعنی آخری پہر لوگ سوئے ہوتے، وہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، تو ساتھ اللہ کے دربار میں ان لفظوں میں دعا مانگتا، کہتا یا رب النار اجرنی منہا، اے آگ کے رب مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ یعنی آخری لمحوں کے اندر یہ لفظ اس کی زبان پر جاری ہوتا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، ساتھ یہ کہتا اے آگ کے رب مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ تو لوگوں نے حضور کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے، رات کو اٹھتا ہے اور جنت نہیں مانگتا، اور کوئی چیز نہیں مانگتا، صرف یہی کہتا ہے اے آگ کے رب مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جب رات کو وہ اٹھے تو مجھے بتانا، میں بھی سنوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اچھا، جب رات ہوئی تو وہ اٹھا، اس نے نماز پڑھی، تلاوت کی، تو پھر رو رو کے دعائیں مانگنے لگا، یا رب النار اجرنی منہا، اے آگ کے رب مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو حضور رحمت عالم نے اس کی باتوں کو سنا تو ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگی؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آگ کے رب مجھے آگ سے پناہ دے، تو جنت کیوں نہیں مانگ رہا؟ اب اس بندے نے آگے سے بہت بڑا جملہ بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے کس منہ سے جنت کا سوال کروں؟ میرا تو کوئی عمل ہی جنت جانے والا رہے، کون سا عمل اللہ کے دربار میں پیش کروں؟ میرا سجدہ، طہارت، تلاوت کچھ بھی نہیں جس پر مجھے ناز ہو تو میں جنت مانگوں۔ بس اگر مجھے جہنم سے پناہ مل جائے، اللہ آگ سے بچا لے، یہی کافی ہے۔ یہی جملے وہ بول رہا تھا، عاجز بندہ تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتا تھا میں جنت جانے کے لائق ہوں، میرا عمل اس لائق ہی نہیں کہ میں جنت اللہ سے مانگوں۔ یہی جملے اس نے بولے تو جبرائیل امی اسی موقع پر حاضر ہو گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو اللہ کا پیغام دیں کہ رب کائنات نے اسے آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے رات کے آخری حصے کے اندر اللہ کے دربار کے اندر آنے کا فیض اور رحمت مابی۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی اور انہیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کے لفظ سنیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب حجرے میں ہوتے تو آخری پیر میں مجھے بھی اٹھاتے، ساتھ نفل کے لیے، نماز کے لیے مجھے بھی اٹھاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سب کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، الفاظ کی ادائیگی کا انداز دیکھیں، کام حضور بعد میں بتا رہے ہیں، دعا پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی میں محمد دعا دے رہا ہوں اللہ اس پہ رحم فرمائے، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ڈوب جائے۔ کون؟ فرمایا وہ بندہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے نماز کے لیے، اگر تو بیوی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے چھڑک دیتا ہے، پھر وہ بھی اٹھتی ہے اور نماز کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر
بیوی اٹھے اور شور کو اٹھائے، شور نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے چھڑکے اور دونوں اٹھ جائیں۔ فرمایا میں محمد دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت نصیب فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ رحمت کے قابل بندہ ہے، خود بھی اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، بیوی خود اٹھتی ہے، اپنے شور کو بھی اٹھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری چیزیں سرکار نے نا خود کر کے ہمیں بتائی ہیں، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے گھر کے اندر آخری پہر میں اٹھتے، اپنی زوجہ کو اٹھاتے۔ تو میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ جملہ گزارش کی تھی کہ تہجد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، تہجد نہ ملے تو کم از کم فجر تو ملنی چاہیے۔